حلالے کی مشین سے کیسے حلالہ کیا جاتا ہے جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سچا واقعہ ہے یہ۔ بازار میں ایک منظر دیکھ کر مجھے گاڑی روکنا پڑی۔ بہت سارے لوگ مل کر ایک آدمی کو مار رہے تھے۔ اس کی عمر یہی کوئی 40 سال کے درمیان ہوگی۔ بیچارہ مار کھا کر بے حال ہو چکا تھا۔ یہ کون ہے؟ میں نے ساتھ ہی کھڑے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ حاجی اشرف ہے۔ آدمی کے نام سے تو حاجی لگا ہو تو ویسے ہی دل میں عزت آ جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ حاجی ہے تو لوگ اسے مار پیٹ کر رہے ہیں۔ میری بات سن کر آدمی غصے سے بولا، صاحب اس نے حرکت ہی ایسی کی ہے، اسے مارنا پیٹنا نہیں، اس کا تو قتل کرنا بنتا ہے۔ کیا تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ ایک آدمی کو قتل کرنے کا حکم سنانے والے تم کون ہوتے ہو بھائی؟ تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ اس علاقے کا ڈی سی ہوں۔ میں نے اسے اپنی گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے روب جھاڑنے والے انداز میں کہا، مگر وہ پھر بھی متاثر نہیں ہوا۔ ڈی سی اور اے سی کیا جی، اس ملک کا وزیر اعظم بھی اب اس آدمی کو نہیں بچا سکتا۔ اس نے حرکت ہی گندی کی ہے۔ ایسی کیا حرکت کر دی ہے اس نے؟ وہ تو آپ اس سے خود پوچھ لیجئے۔ یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ حاجی اشرف کی ایک دردناک چیخ بلند ہوئی اور سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے۔ وہ اسے مار مار کر اتنا اندھا کر چکے تھے کہ بیچارے میں اب چیخنے کی بھی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ نڈھال ہو کر زمین پر گرا پڑا تھا۔ مجھے اس بیچارے پر افسوس ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے گاڑی میں ڈالا۔ لوگوں کا ابھی بھی ہجوم کم نہیں ہو رہا تھا۔ میں گاڑی ہسپتال کی طرف ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہسپتال آ گیا۔ میں نے حاجی اشرف کو اپنی گاڑی سے اتارا اور ایمرجنسی روم میں لے گیا۔ ایمرجنسی والوں کو خاص تاکید کی کہ اس کا صحیح اسے علاج کیا جائے۔ بیچارہ بہت بری حالت سے گزر رہا تھا۔ ان لوگوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ مار پیٹ کر اسے ہسپتال میں پہنچا دیتے۔ خیر میں نے اسے ہسپتال میں داخل تو کروا دیا، پر مجھے نہ ہی اس کی بیوی بچوں کا پتہ تھا اور نہ اس کے گھر والوں کا اور نہ ہی اس کے وارثین کا۔ میں اسے داخل کر کے اب اس کے گھر والوں کو ڈھونڈنے کی فکر میں تھا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایک عورت اسے خوف سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اتفاقاً اس سے پوچھا، کیا آپ اس آدمی کو جانتی ہیں کیا؟ جی ہاں، میں کیسے نہیں جانتی، میرا تو ان سے بہت بار پالا بھی پڑا ہے۔ لوگ ان کے بارے میں کافی مشتعل ہو گئے تھے کچھ دن پہلے، کیونکہ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ کوئی بھی مجھے پوری بات نہیں بتا رہا تھا۔ ہسپتال کا ماحول ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یا نرس سے آپ زیادہ بات نہیں کر سکتے، سو میں وہاں سے واپس اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر میں اپنے کاموں میں مصروف رہا، پر حاجی اشرف کا زخمی چہرہ بار بار میری نگاہوں کے سامنے آتا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر لوگوں نے اسے اتنی بے دردی سے کیوں مرا ہے۔ اگلے دن میں اسی جگہ پر گیا جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس جگہ پر پہنچ کر جب میں نے ایک آدمی سے حاجی اشرف کا ذکر کیا، جس نے ناگواری سے دیکھا اور بولا، آپ کیوں اس غلط شخص کی حمایت کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کو یہ نہیں معلوم کہ لوگ اس سے کتنی نفرت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کی حمایت جاری رکھی تو لوگ آپ کو بھی اس طرح مارے پیٹیں گے۔ تو خدا کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنا نہیں تو اپنے گھر والوں کے لیے حاجی اشرف کی حمایت چھوڑ دیں۔ میں نے اس آدمی سے ان لوگوں کے گھر کا پتہ لیا اور وہاں پہنچ گیا۔ میں نے گاڑی کا ہارن دیا مگر کوئی باہر نہیں آیا۔ لگتا ہے حاجی اشرف کے گھر والے بھی ڈر گئے تھے۔ میں گاڑی سے خود اترا، گھر کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے ڈری سہمی آواز آئی، جی کون ہیں آپ؟ میں اس علاقے کا ڈی سی ہوں۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں تو صرف تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ میں نے یہ کہنا تھا کہ اس عورت نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور چہرے پر ڈر کی داستان لکھی ہوئی تھی۔ وہ عورت بہت گھبرا رہی تھی۔ جوان عورت تھی، عمر 28 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اس قدر گھبرائی ہوئی عورت میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی اپنی زندگی میں۔ وہ تو 28 سال کی عمر میں 10 سال کی بچی کی طرح سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ ضرور اس کی وجہ ان لوگوں کا تنگ کرنا ہوگا۔ میرے دل میں بہت غصہ تھا۔ آپ حاجی اشرف کی بیوی؟ میں نے اس سے ایک دم سے کہا اور مجھے اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑا۔
میں اندر گیا تو دیکھا گھر کی بری حالت تھی. گھر اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا, سلیقے سے سجایا گیا تھا. حاجی اشرف کی بیوی بہت اداس تھی, آنکھوں سے جیسے ابھی آنسو بہنے لگے. کہ میں نے کہا کہ حاجی اشرف کے بارے میں مجھے معلومات حاصل کرنی ہے آپ سے. بولی کہ اس کے بارے میں تو سبھی کو پتہ ہے, بیچارے سے غلطی ہی کیا ہوئی, بس اس نے ایک مشین بنا دی, سب لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. مشین کیسی مشین بنا دی اس نے, اور مشین بنانے کی وجہ سے لوگ کیوں دشمن بن گئے, اور مشین کس کام آتی ہے. میری جب بات سننا تھا کہ حاجی اشرف کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. بس جی آپ کو کیا بتاؤں, نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا. میرا شوہر لوگوں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتا تھا, پر ان لوگوں کو یہ بات راس نہیں آئی. مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارے برے دن چل رہے ہیں. وہ عورت ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. مجھے بہت دیر ہو رہی تھی. میں نے اس سے پوچھا بھی کہ حاجی اشرف نے کون سی مشین بنائی ہے. کہنے لگی کہ حاجی اشرف نے جو مشین بنائی ہے وہ ان کے اپنے کمرے میں موجود ہے, ہمیں وہ مشین دیکھنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن کئی لوگ مشین کو استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں, انہیں فائدہ ہوتا ہے, بس اسی وجہ سے میں نے کبھی اپنے شوہر کے کام میں مداخلت نہیں کی. وہ کہتے تھے کہ وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, میں کیا انہیں روکتی. میں تو خود ایک غریب گھرانے سے آئی ہوں, ہمیشہ اپنے شوہر کی بات ماننے کا درس ملا ہے ہمیں. بس آپ یہ دیکھ لیں کہ حاجی اشرف نے جو بھی کیا وہ لوگوں کے بھلے کے لیے کیا. آپ مجھے وہ مشین دکھا سکتی ہیں کیا. میں نے اس کی اب باتوں کا نظر انداز کر کے پوچھا. جی لیکن حاجی صاحب نے اپنے کمرے کو ہر وقت تالا لگایا ہوا ہوتا تھا. اب جب کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہسپتال چلے گئے ہیں تو اس تالے کی چابی بھی حاجی اشرف کے پاس ہے. میں تو ان کے کمرے کی چابی رکھتی ہی نہیں. جی کہہ کر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئی. میں نے کہا کہ حاجی صاحب تو بہت بری حالت میں ہیں, مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس اس کمرے کی چابی ہوگی یا نہیں. آپ مجھے یہ تالا توڑ کر اس کمرے میں موجود مشین دکھا دیں. میری بات سن کر عورت کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے, مانا کہ آپ بڑے آفیسر ہیں, پر اتنی بھی تو بڑی زیادتی نہ کریں کہ کسی کے گھر آ کر اس کے گھر کا تالا توڑ کر اندر سروے کریں. اور ویسے بھی حاجی صاحب کو ٹھیک ہونے دیں, وہ ساری بات آپ کو خود ہی بتا دیں گے. میں نے اس طرح ان کی غیر موجودگی میں کمرے کے تالے کو نہیں توڑ سکتی. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ. میں اس عورت کی بات سن کر چپ ہو گیا. ظاہر ہے اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے دروازہ کھولنے دے, کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی. میرے پاس اس کے شوہر کی گرفتاری کا یا اس گھر کی تفتیش کا حکم نہیں تھا. میں تو اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر یہاں آیا تھا. میں نے اس سے اجازت لی اور اس گھر سے نکل آیا. اب جب تک حاجی اشرف ٹھیک نہیں ہو جاتا, اسے ہوش نہیں آتا تھا, میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا. خواہ مخواہ ایک عورت کا دل دکھا کر مجھے کیا ملنا تھا. اگلے دن کا انتظار کرنے لگا. صبح ہسپتال گیا تو حاجی اشرف کو ہوش آ چکا تھا. اس کی بیوی کو اس بارے میں پتا تھا, لیکن وہ ابھی تک ہسپتال نہیں آئی تھی. اس سے پہلے کہ میں حاجی اشرف کے کمرے میں اس کی تعزیت کرنے جاتا, باہر ہسپتال کے مجھے شور سنائی دیا. میں نے دیکھا حاجی اشرف کی بیوی ہسپتال کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی, پر لوگ اسے کافر کہہ رہے تھے. کچھ لوگ تو اسے کہہ رہے تھے کہ تم بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہو, تم بھی اس کی مشین استعمال کر کے ہی یہاں پہنچی ہو, تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ بیچاری عورت کو تنگ کر رہے تھے. میں نے جان کر ان لوگوں کو بہلایا. حاجی اشرف کی بیوی کو اندر لے گیا. وہ اپنے شوہر سے ملنے کے لیے ہسپتال کے اسپیشل وارڈ میں چلی گئی. حاجی اشرف کو ہوش آ چکا تھا. وہ بہت بری طرح پھنسا ہوا لگ رہا تھا. لگتا تھا جیسے ابھی روئے گا. آنکھوں میں ندامت اور شرمندگی تھی. وہ اپنی بیوی سے ملا تو میں باہر کھڑا ہو کر اس کی بیوی کے جانے کا انتظار کرنے لگا. آدھے گھنٹے کے بعد وہ وارڈ سے باہر نکلی تو میں اندر داخل ہوا. اشرف مجھے دیکھتے ہی ڈر گیا. میں نے کہا تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی, میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں, باقی لوگوں کی طرح تمہیں ماروں گا نہیں. یہ بات سن کر اس کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی. بولا کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں, مجھے آپ سے امید ہے کہ آپ میری مدد ضرور کریں گے. یہ کہہ کر میں اس کے پاس بیٹھ گیا. میں نے اسے تسلی دی. پوچھا کہ تمہیں لوگ کیوں مار رہے تھے. میری بات سن کر وہ رونے لگا. بولا کہ بس میں آپ کو کیا بتاؤں بھائی, میں نے تو ایک ایسی مشین ایجاد کی تھی, اس مشین سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا.
لیکن پھر جب میں کچھ لوگوں کا کام نہیں آ سکا تو انہوں نے مار مار کر مجھے آد منہ کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں حاجی ہوں، میں نے حج کیا ہے، اسلام کے متعلق سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ ملک تو بھلائی کے قابل ہی نہیں ہے۔ حاجی اشرف پھر رونے لگا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے کہا تم مجھے ساری بات بتا سکتے ہو، اگر تم سچ بولو گے تو تبھی مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہوگا نا، میں تمہارا کیس حل کروا سکوں گا۔ ابھی میں باتیں کر ہی رہا تھا کہ کمرے میں نرس آ گئی۔ وہ بولی کہ فی الحال آپ ان سے بات نہیں کر سکتے، ان کی حالت تھوڑی نازک ہے، آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، جب یہ ڈسچارج ہو جائیں گے تو آپ ان سے لمبا انٹرویو کر لیجئے گا۔ نرس کے کہنے پر میں حاجی اشرف کو ہسپتال میں چھوڑ کر آ گیا۔ اگلے 2-3 دنوں میں وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، میں اس کو اپنے گھر ہی لے آیا۔ میں نے اسے اپنے گھر میں لا کر بہت بہت خدمت کی۔ حاجی اشرف کے چہرے پر عجیب سی بے یقینی تھی، جیسے اسے میرے اچھے سلوک پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ ظاہر ہے جب آپ کو اتنے لوگ مار پیٹ کر چکے ہوں تو زندگی میں بے یقینی آ ہی جاتی ہے۔ میں نے اسے پوری کہانی سننا تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں حاجی اشرف کے بارے میں ہر معلومات حاصل کروں، ورنہ تو میں اس کے کیس تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے کون سی مشین ایجاد کی تھی، بنائی تھی بھائی؟ کہنے لگا کہ میں نے یہ ایک ایسی مشین بنائی تھی جسے حلالے والی مشین کہتے ہیں۔ حلالہ والی مشین، حلالہ تو طلاق کے بعد ہوتا ہے نا، اور وہ تو صرف ایک انسان کے ساتھ شادی کرنے سے ہی ہوتا ہے۔ تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ تم نے حلالے والی مشین بنا دی؟ مجھے تھوڑا تھوڑا غصہ بھی آ رہا تھا۔ میرا غصہ دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ بولا کہ صاحب مجھے پتا ہے کہ آپ بھی میری اتنی بےعزتی کریں گے جتنی باہر کے لوگوں نے کی ہے، مجھ سے بغیر کہانی سنے مجھے سزا سنا دیں گے۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ اگر تمہارے اس جرم کی کوئی سزا قانون میں نہ ہوئی تو میں تمہیں کیسے سزا دے سکتا ہوں؟ کیونکہ اس کی کہانی مجھے ایسی معلوم ہو رہی تھی جس کا قانون تو کیا کسی نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ خیر حاجی اشرف نے اپنی کہانی مجھے یوں سنائی۔ میں ان دنوں 12 سال کا تھا جب میرے گھر میں یہ مسئلہ ہونے لگ گیا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اماں ابا کے کمرے سے لڑنے جھگڑنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے بھی اماں ابا لڑتے جھگڑتے رہتے تھے، پر آج اماں کی آوازیں اونچی تھیں، مجھے ان کی آواز صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں اماں ابا کے کمرے کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ ان کی لڑائی بڑھنے لگی، پھر یہ ایک دم خاموشی چھا گئی، کیونکہ ابا نے اماں کو 3 لفظ بول دیے تھے۔ اماں نے اماں کو طلاق دے دی تھی۔ طلاق کے الفاظ تو میرے کانوں میں بھی گونجنے لگے۔ اس کے بعد گہری خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ کھٹک سے کھلا۔ اماں روتے ہوئے اپنے سینہ پیٹتی گھر سے نکل گئی۔ ابا ان کو آوازیں دیتے رہے، پر اماں کسی بھوکی شیرنی کی طرح ان پر جھپٹنے کو تیار تھی۔ اماں رات کے اندھیرے میں ہمارے گھر کو چھوڑ کر نانا ابا کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد میں رونا شروع ہو گیا۔ میرے بے تحاشا رونے میں میرے ماں باپ کی سسکیاں بھی شامل تھیں۔ میرے ابا بھی رو رہے تھے کیونکہ وہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ میں اس محبت کا گواہ تھا۔ جب بھی گھر آتے اماں کے لیے پھول ضرور لاتے تھے۔ اماں خوش ہو کر پھول ان کے ہاتھ سے لے لیتی، پھر کچھ عرصہ سے نہ جانے کیوں ان کے درمیان لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ بس پھر یہ دن ابا نے اماں کو طلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ 2-3 دن تو ابا نے بھی کھانا نہیں کھایا، میں بھی بھوکا بیٹھا رہا۔ 2-3 دن کے بعد ابا مجھ سے کہنے لگے، بیٹا اگر تم اپنی ماں کو یاد کر رہے ہو تو میں تمہیں اس کے پاس چھوڑ آتا ہوں، تم نانا کے گھر جا کر رہو، میری اور اس کی طلاق ہوئی ہے، تمہاری وہ ابھی بھی ماں ہے، اس رتبے کو اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، تم جا کر اپنی اماں سے ملاؤ۔ ابا کے کہنے پر میں اپنے گھر سے نکل کر اپنی نانی اماں کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے بہت ساری عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی۔ کوئی بھی مجھے اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا تھا۔ اماں مجھے ملی تو بہت زیادہ رو رہی تھی۔ ابا کے پاس زمین جائیداد کافی تھی۔ میرے نانا ابا لوگ غریب سے تھے۔ ابا کی عمارت سے آگے نانا نانی کی دولت کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ مگر پھر اماں نے مجھے خوشخبری سنائی۔ کہنے لگی، بیٹا میں اور تمہارے ابا پھر سے ایک ہو جائیں گے، تمہیں زیادہ دیر رونا نہیں پڑے گا۔ میں اماں اور نانی کی باتیں چھپ چھپ کر سننے لگا۔ وہ طلاق اور حلالہ کا ذکر کر رہی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اماں کی شادی طے پا گئی۔ میں یہاں پر رہتے ہوئے یہ بات جان چکا تھا کہ
کہ ایک ہفتے بعد میری اماں کی شادی کسی عام آدمی سے کروا دی جائے گی جو کہ اماں کو طلاق دے دے گا، اور اس کے بعد اماں ابا پھر سے ایک ساتھ رہنے لگیں گے۔ مجھے ایک ہفتے بعد ابا کی یاد آئی تو میں واپس ان کے گھر چلا گیا۔ وہاں جا کر ابا نے مجھ سے جو بھی بات پوچھی میں نے وہ سچ سچ بتا دی ان کو۔ یہ سن کر ابا تو غصے میں آ گئے کہ کہنے لگے کہ کیا تم نے واقعی میں یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے؟ شازیہ کی دوسری شادی ہوگی، انہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کے بعد اسے قبول کر لوں گا؟ ابا بہت غصے میں تھے، بات ابا کی غیرت پر آ گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ دم گھٹ کر مر جائیں گے۔ ابا کی بے باکی بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اماں کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ میری نانی چاہتی تھی کہ میرے داماد اور بیٹی کا گھر پھر سے آباد ہو جائے۔ انہوں نے اماں کے نکاح کا اہتمام کر دیا۔ گھر میں شادی کا سماں تھا پر کوئی بھی زیادہ خوش نہیں تھا۔ بس پھر ایسی بات ہو گئی جس نے ہماری زندگیوں کا رخ موڑ دیا۔ جس دن اماں کی شادی تھی ابا کی بے چینی دیکھنے والی تھی، لگ رہا تھا جیسے ابا سب کو مار دیں گے۔ پھر وہی ہوا، اماں کی شادی کیا ہوئی، ابا نے اس آدمی کا جینا حرام کر دیا۔ مجھے ملوانے کے بہانے سے ابا نانوں کے گھر آ گئے۔ اپنی بیوی کا نکاح ہوتا دیکھ کر ان کا خون کھول اٹھا۔ پھر جو کیا اس نے نہ صرف ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا بلکہ میرے ذہن کو بھی ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ ابا نے اس آدمی کو جان سے مار دیا جو ان کی بیوی سے نکاح کر رہا تھا۔ اگر یہ خفیہ قتل ہوتا تو شاید معاف ہو جاتا، پر انہوں نے یہ سب کچھ کھلم کھلا کیا۔ اب اس کی تو کوئی معافی نہیں تھی۔ ابا نے جو کیا تھا وہ بہت بڑا جرم تھا۔ یوں ابا کو جیل ہو گئی۔ ابا جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلے گئے اور میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد ہو گئی۔ میری ماں تو کہیں کی نہ رہی، زندگی پہلے کی طرح نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی میں روزگار کی فکر میں پڑ گیا۔ میرے لیے بس اب روزگار ہی سب کچھ تھا۔ کچھ کمانے کے قابل ہوا تو شادی کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں محبت کی شادی کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ بہت خوبصورت تھی، محبت کیے جانے کے قابل تھی۔ یوں میں اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ اس کے گھر والوں کو میرے ابا کے بارے میں سبھی کچھ پتہ تھا، لیکن میں نے اسے اپنی محبت کے جال میں کچھ اس طرح پھنسایا کہ وہ اپنے گھر والوں کی باتوں کو بھول کر مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگی۔ میں اسے اچھا لگنے لگتا بھی کیوں نہ، میں اس کا بے انتہا خیال رکھتا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے، قدرت نے ساتھ دیا اور ہماری شادی طے ہو گئی۔ شادی کے دن بھی وہ زیادہ خوش نہیں تھی، مجھ سے وہ بہت ڈرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی کہ تم بھی مجھے طلاق تو نہیں دو گے۔ میں کہتا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، میں کیوں طلاق دوں گا تم کو، یہ تم ایک خوبصورت لڑکی ہو، تمہیں طلاق دے کر میں اس طرح تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا۔ میری بات پر وہ ہنستی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے اسے طلاق دینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا، وہ ایک دکاندار سے ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ مجھے اس پر بہت شک ہوا۔ میں نے کھڑے کھڑے اس سے تفتیش کرنا شروع کر دی کہ تم یہاں کیوں آئی ہو۔ اس نے مجھے باپ کا طعنہ دیا، کہنے لگی تم تو اپنے باپ کی طرح شکی نکلے، تمہارے باپ نے بھی تمہاری ماں کو قتل کیا تھا، اب کیا تم اتنی سی بات پر میری بھی جان لو گے؟ اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا، اتنا غصہ کہ میرے قابو میں نہیں رہا، اور میں نے کھڑے کھڑے اس کو بازار میں طلاق دے دی۔ طلاق کا لفظ سننا تھا کہ اس کے تو جیسے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھنے لگی جیسے اسے میری اس حرکت پر یقین نہ آیا ہو۔ میں کیا کرتا؟ اس نے مجھے میرے باپ کا طعنہ دے دیا تھا، میں نے بھی اسے طلاق دے دی تھی، پر میں اس سے محبت کی شادی کر چکا تھا، اسے طلاق دے کر زندگی گزارنے لگا۔ تصور بھی میں نے کبھی نہیں کیا تھا کہ مجھ سے جو بھی ہوا تھا وہ بس غلطی میں ہوا تھا۔ میں نے اس کو منانے کی بہت کوشش کی، اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا، بولی کہ تم نے حد کو پار کیا ہے، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، تیرے جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارنا جہنم میں رہنے کے مترادف ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوا۔ میں نے اس کے لیے بہت کوششیں کی کہ وہ کسی طرح مان جائے، پر اس نے اپنے اماں ابا کو بتا دی۔ اس کے بعد میں دن رات اس کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کے خواب دیکھنے لگا، پر میں نہیں چاہتا تھا کہ میری اماں کی طرح وہ بھی کسی اور کے نکاح میں آ جائے اور غصے میں آ کر اسے بھی مار ڈالوں۔ میں نے اس کے لیے فتویٰ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔
مگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جب تک میاں بیوی کے درمیان حلالہ نہ ہو تب تک طلاق یافتہ عورت دوبارہ اپنے شوہر پر حلال ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ میں نے اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ جب لوگوں کو مجھ پر پورا مکمل بھروسہ ہونے لگا تب میں نے ایک ایسی بات کر دی جس پر کچھ لوگوں کو یقین آیا تو کچھ لوگوں کو نہیں۔ میرے اوپر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ بات ہی ایسی تھی، میں نے مقدس پانی کا تصور لوگوں میں ڈالنا شروع کیا۔ میں زمزم سے بھرے کینی لاتا، انہیں اپنے گھر میں رکھا اور کہتا کہ جو عورت اس سے غسل کر لے گی وہ ایسے پاک ہو جائے گی جیسے اسے کسی مرد نے چھوا ہی نہیں، وہ اپنے شوہر پر حلال ہو جائے گی۔ میری بات یقین کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن کیونکہ کچھ لوگ میرے ساتھ ملے تھے، ایسے لوگ جو اپنی بیویوں کو طلاق دے چکے تھے، اپنے فائدے کے لیے انہوں نے میری اس بات میں میرا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ میں بھی اپنی بیوی عروبہ کو پانے کی خاطر اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے اپنی آخرت بھی برباد کر ڈالی۔ حلالے والی مشین کے نام سے میں نے یہ کمرہ بنا دیا جہاں پر آب زمزم سے نہانے کا انتظام بھی موجود تھا، اور بس کچھ ایسے تبرکات جن کے اسلام میں کوئی جگہ نہیں، لیکن میں عروبہ کو پانے کی خاطر خود غرض ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ اور بھی لوگوں کو بہکانا شروع کر دیا۔ میں اپنے مدرسے کے نام کا غلط استعمال کرتا، کہتا کہ یہ فتویٰ تو انہوں نے دیا ہے۔ میں بڑے بڑے علماء کے نام لیتا، لوگ میری بات ماننے پر مجبور ہو جاتے۔ یوں عروبہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن یہ کل کب تک چلتا؟ لوگوں نے جا کر مدرسے والوں کو اس بات کی اطلاع کر دی۔ وہ بہت غصے ہوئے۔ میں ان کا چہیتا طالب علم تھا، میں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی تھی۔ جو میں نے کیا تھا وہ ناقابل معافی جرم تھا۔ بس اسی وجہ سے لوگوں کو مجھ پر غصہ ہے، لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ ڈی سی صاحب آپ مجھے بچا لیں، میں آپ کو ساری زندگی دعائیں دوں گا۔ میرے گھر میں وہ آدمی ابھی بھی پڑا ہے، اب آپ ہی بتائیں کہ میں اس شخص کو معاف کروں یا پھر اس کی بیوی بچوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے کڑی سے کڑی سزا دوں؟ آپ کے خیال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دوستو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔